کہ انہوں نے انتقال مقدمہ کی درخواست دے دی، جسے الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ اب فیصلہ محفوظ کیا ہے، اور فیصلہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ جو ہے وہ جسٹس جہانگیری صاحب سے اٹھا لینے ہیں کیسز، اور یہ من پسند کسی ریٹائرڈ جج کو جو ان کے مطابق فیصلہ دے گا اس کو متعین کر دیں گے اور اس کو تفویض کر دیں گے۔ ہم نے کور کمیٹی میں جو پاکستان تحریک انصاف کی ہے، ہم نے مسترد کیے ہیں یہ آرڈیننس، اور ہم نے کہا ہے کہ اگر آپ نے کسی ریٹائرڈ جج کے سپورٹ کیے تو ہم اس میں بالکل آپ کے سامنے نہ پیش ہوں گے، نہ ہم آپ کے اس عدالت کو یا اس ریٹائرڈ جج کے کو بطور ٹرائبیونل کے مانیں گے، کیونکہ آپ تو فراڈ کو اپنا پرپیچویٹ کرنا چاہتے ہیں، جو آپ نے 8 فروری کے الیکشنز میں 9 فروری کو فارم 47 کے ذریعے ہارے ہوئے کو جتا دیا اور جیتے ہوئے کو ہرا دیا۔ سر آخری سوال ہے، اعتزاز احسن صاحب نے خان صاحب کو آصف علی زرداری کے ساتھ بیک ڈور رابطے کرنے کا مشورہ دیا ہے، کیا زرداری صاحب جو ہے واقعی خان صاحب کی مشکلات کم کروا سکتے ہیں؟ نہیں، ایک تو یہ ہے کہ کس نے پاگل نے کہہ دیا کہ اعتزاز احسن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی زبان بول رہے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف بڑی واضح ہے اس پر، اور عمران خان بڑا واضح ہے اس پر، وہ قطعاً جو ہے نہیں بات کرے گا، نہ وہ نواز شریف سے بات کرے گا کیونکہ جو ان کے خیالات ہیں آپ جانتے ہیں، نہ ہی وہ محترم آصف علی زرداری سے بات کریں گے۔ تو اس لیے یہ اعتزاز احسن صاحب کا مشورہ ان کی اپنی حد تک ان کی ذاتی ایک خواہش ہو سکتی ہے، لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کا بڑا واضح طور پر میں بتا دوں کہ وہ اس کا نہ یہ سوچ ہے، نہ یہ سوچ رہا ہے، اور نہ یہ کبھی ہوگا۔ سو اس لیے یہ تو بات ہے، دیکھیں ہمارا بڑا واضح ہے کہ فارم 47 کی پیداوار کو آپ ایک سائڈ پہ کر دیں، جنہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے مینڈیٹ کا، جنہوں نے فراڈ کیا ہے، جس میں نواز شریف شامل ہے، محترم نواز شریف صاحب ڈاکٹر یاسمین سے ہارے ہوئے ہیں، وہ بھائی ہم ان سے کیوں بات کرے گا کوئی بھی، جس نے فراڈ کر کے اور اپنے آپ کو ہار کو جیت میں جو ہے ایک کسی کے ذریعے تبدیل کروا کے اپنے آپ کو، اور وہ اب قائد بن گئے ہیں اپنا مسلم لیگ نواز کے۔ تو یہ اگر بادشاہت چاہتے ہیں تو دیکھیں بادشاہت پاکستان میں نہیں چلے گی۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ شہنشاہ سلامت بن کے نواز شریف صاحب تاج پوشی ہو گئی ہے اور پارٹی کے صدر بن گئے ہیں، بھائی صاحب کو انہوں نے وزیر اعظم بنا دیا ہے، وہ بھی جعلی وزیر اعظم بنا ہے کیونکہ وہ بھی ہارا ہوا ہے۔ میں خود لاہور سے جیتا ہوں، NA122، یہ لاہور کا دل ہے جس سے میں جیتا ہوں، میرے ارد گرد کے حلقوں میں مجھے سارا پتہ ہے، ایک بھی مسلم لیگ نون نہیں جیتی ہے، اور ان کو جس طرح سے جتایا گیا یہ بھی ساری قوم جانتی ہے۔ تو اس لیے ہم، اور پھر دیکھیں وراثتی میں سمدھی کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا گیا، بیٹی کو ماشاءاللہ وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا ہے، پنجاب کا جو سب سے بڑی جو ہے مرکز کے نیچے ایک چاروں اکائیوں کی سب سے بڑی اکائی ہے۔ تو پھر باقی تو کیڑے مکوڑے غلام ہو گئے نا، عوام تو جو ہے ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، ان کو ایک ہی نظر آتا ہے شریف خاندان، شریف خاندان، اور شریف خاندان نے جس طرح اس دھرتی ماں کو لوٹا ہے جس طرح، اللہ معافی دے، اللہ کرم کرے اور اللہ چھٹکارا دلائے اس سے، کیونکہ اگر ان کی دولتیں جو انہوں نے لندن میں رکھی ہوئی ہیں، جو انہوں نے دبئی میں رکھی ہوئی ہیں، یہ دبئی لیکس بھی آئی ہیں، لندن لیکس بھی آئی ہیں، پاناما لیکس بھی آئی ہیں، اگر یہ اپنی ہی لے جائی ہوئی دولت پاکستان سے لوٹ کر لے جائی ہوئی دولت اگر یہ واپس لے آئیں تو IMF کا سارے قرضے اتر جاتے ہیں اور پاکستان ایک خوشحال مملکت بن جائے گا۔ تھینک یو۔